अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बाद। नाज़रीन, हमसे लोग सवाल करते हैं कि औलाद की जो बंदिश है, क्या ये जादू के साथ मुमकिन है, और फिर अगर ये जादू की वजह से मुमकिन है तो इसका इलाज क्या है। और अक्सर लोग इस हवाले से परेशान होकर इस बात का भी ख्याल नहीं कर रहे होते कि हम किसी जादूगर के पास जा रहे हैं, किसी मुशरिक के पास जा रहे हैं, गैरुल्लाह से मदद मांग रहे हैं, अल्लाह का दर छोड़ के गैरों के दर पे धक्के खाते फिर रहे हैं। इस बात का भी ख्याल हम छोड़ देते हैं कि हमारा रब हमें अपनी तरफ बुला रहा है। नफ़े और नुकसान का, औलादें देने ना देने का मालिक अल्लाह ताला है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे और बेटियां दोनों दे दे। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहे अल्लाह ताला बांझ कर दे, ना भी दे, तो अल्लाह की मर्ज़ी है। तो सबसे पहली बात यह है कि औलादें देने वाला अल्लाह ताला है। हमें अपना अक़ीदा अल्लाह ताला पर दुरुस्त रखना है। आप देख लें, हम इंसान हैं, अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात हमें बनाया है, समझ दी है। हदैनाहु सबील, अल्लाह फरमाते हैं हमने इसको रास्ते की समझ दी है। हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, इसकी मर्ज़ी है शुक्र की राह अख्तियार करे या कुफ्र की अख्तियार करे। अल्लाह ने हमें समझ दी है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, कुरान जैसी किताब दी है। आप देख लें, ज़मीन के ऊपर बड़े सारी हम मखलूक़ात देखते हैं, किससे मांग रहे हैं? जानवर, दरिंदे, जंगल भरे हुए, किससे मांगते हैं? अपने रब से मांगते हैं। कभी किसी से जाके मांगता देखा हो कि कोई भी जानवर जाके किसी के पास जाके औलाद मांग रहा हो? उनको कौन देता है? सिर्फ इंसान को नहीं, अल्लाह ताला देते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए, अगर ऐसा मामला है, दो तरह से हो सकता है। फ़ौरन हम जादू की तरफ, जिन्नात की तरफ, हसद की तरफ चल पड़ते हैं। मैं ये समझता हूँ जो हकीकत है, हमारा हक़ ये है कि हम लोगों को उसकी तरफ गाइड करें, वो बात बताएं जो हकीकत पर मबनी है। सबसे पहले अगर किसी का मामला औलाद की बंदिश का है, उसे टेस्ट करवाना चाहिए, चेकअप करवाएं। कोई अगर जिस्मानी मसला है, उसका इलाज करवाएं। किसी को भी हो सकता है, बीमारियाँ हो सकती है। सबसे पहले ये करें। और अगर टेस्ट क्लियर आ रहे हैं, कोई वजह नहीं है, फिर आप आएँ इस तरफ कि हम अपना इलाज हम देखें। फिर वो अलामात जो हमने बताई हैं, जागते हुए क्या अलामात होती हैं जादू की, नींद की हालत में क्या अलामात होती हैं जादू की, वैसी अलामात तो नहीं पाई जा रही। अगर वैसी अलामात हैं, अगर ऐसा मामला मौजूद है, तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए फिर सबसे पहली बात यह है कि अगर अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी, तो फिर हमें यह देखना चाहिए बीमारी भी है या जादू की वजह से भी है मामला, हम अपने रब के साथ अपना ताल्लुक़ ठीक कर लें। जब बंदा अपने रब के साथ ताल्लुक़ को ठीक कर लेता है, फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये होता है कि जब बंदा अल्लाह से गुनाहों पर माफ़ी मांगता है, गलतियों पर अल्लाह ताला के सामने रोता है, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को औलादें भी देते हैं। अल्लाह ताला सारी नेमतें देते हैं, अल्लाह ताला माल भी देते हैं, अल्लाह ताला हालात दुरुस्त कर देते हैं। औलादें देना अल्लाह के अख्तियार में। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आप ये तावीज़ ले जाए, जाके पहन लें और आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और बड़े सारे लोग जी तावीज़ नाफ पर बांध लें, नाफ पर बांधने के लिए तावीज़ है, और उसमें क्या लिखा होगा? या जादू होगा, जादू कुफ्र है। शिरकिया कलिमात होंगे, तो शिरक तो अल्लाह ताला को नापसंद है। कुरान लिखा है तो उसको नाफ पर बांधा हुआ है आपने। तीनों तरह से ये ठीक नहीं है, तीनों तरह से ठीक नहीं है। होता क्या है कि बाज़ औक़ात ये जादू किया जाता है, ख़ावंद बीवी के पास जाता है तो उससे मिल ही नहीं पाता, एक दूसरे से दूर रहते हैं। करीब आएँ तो खिंचाव महसूस करते हैं, परेशान होते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है। ऐसी अगर कैफियत है, सबसे पहले अपने रब की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला से अपने
گناہوں پر غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. عبادات کو دیکھیں کہیں کوئی سستی تو نہیں آ رہی, حقوق اللہ میں کہیں کوئی کمی تو نہیں آ رہی, حقوق العباد میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کی شامت ہو, ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تکلیف میں ہے نا بندہ, اللہ تمہیں کیوں تکلیف دیں گے, کیوں تمہیں عذاب دیں گے؟ ان شکرتم وآمنتم, تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو. ہمارے سب سے بڑا مسئلہ عقیدے کا بنا ہوا, بد عقیدگی. ان شکرتم وآمنتم, اللہ پر ایمان لاؤ کا مطلب کیا؟ تمہارا عقیدہ درست ہو اللہ تعالیٰ پر, اور شکر ہو, نہ شکری نہ ہو, نہ شکری نہ ہو. شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کریں, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شاکر رہیں. اور پھر اس کے بعد اگر یہ کیفیت ہے کہ آپ اپنی عبادات کو درست کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, اور پھر ہم نے اپنی ویڈیوز کے اندر ایسی دعائیں بھی بتائی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو بندہ جب بیدار ہوتا ہے, اچانک آنکھ کھل جاتی ہے, وہ یہ الفاظ اگر پڑھ لیتا ہے جو بھی پھر اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں. اور وہ ہم نے اپنی ویڈیو میں بتائی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. رات اٹھ کے دعا پڑھیں, پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اپنی عادت بنائیں اپنے رب سے مانگنے کی. ہم غیر اللہ سے مانگتے پھرتے ہیں, یہ ککڑ لے لو پتر دے دو, اس تعویذ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, فلاں بابا جی یہ کر دیں گے. بھائیو, ہمارا رب دن رات ہمارے لیے دروازے کھولے ہوئے, بندو مانگو تو صحیح. ہمارے مانگنے کی کمی ہے, اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگتے ہی نہیں ہیں. پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے فرماتے ہیں, مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا جب میں چھوٹا تھا, فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک, اے بچے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا, اللہ تجھے یاد رکھیں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا, اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. مطلب یہ تیری زبان سے الفاظ نکلیں گے فوراً پورے ہو جائیں گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, جب مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے, جب بھی ضرورت پڑے, کچھ بھی مانگنا ہے, رزق کی ضرورت ہے, اولاد کی ضرورت ہے, پریشان حال ہے, کچھ بھی ہے, بیماری میں شفا چاہیے, اذا سالتا فاسأل اللہ, جب بھی سوال کرنے کا اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مانگنے, غیر اللہ سے نہیں مانگنا. اور یہ اچھی طرح سمجھتے, اچھی طرح یہ بات سمجھ لے, لو ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک, اگر سارے لوگ مل کے تجھے نفع پہنچانے پر آئیں تجھے اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے. اگر سارے مل کر تجھے نقصان دینے پر آئیں اتنا نقصان تیرا نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ تیرا نقصان نہیں کر سکتے جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. کوئی اولادیں نہیں روک سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بات یہ جب ہم اپنے رب سے دور ہوتے ہیں پھر یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل ہے, اس کو شروع کر دیں. صبح شام 2 ٹائم, زیادہ بھی کیا جا سکتا, آپ 5 نمازوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں. درود ابراہیمی 7 دفعہ اور سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ. پہلے 7 دفعہ درود ابراہیمی, 11 دفعہ سورۃ الفاتحہ, پھر 7 دفعہ درود ابراہیمی. یہ پڑھیں, پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو دم کریں, پانی پر دم کریں, وہ پئیں. اگر وہ پانی پینے کے ساتھ وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے, الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں نہیں, اس کو مسلسل کریں, خاوند بیوی دونوں ہی کریں, صبح شام یہ شروع کر دیں. اگر پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ پانی پینے کے ساتھ, کڑوا لگتا ہے, الٹی شروع ہو جاتی ہے, آپ اس کو جاری رکھیں. بڑا آسان عمل ہے. فجر کے بعد 7 دفعہ درود ابراہیمی, 11 دفعہ سورۃ الفاتحہ, پھر 7 دفعہ درود ابراہیمی. صبح کریں, شام کریں, شام مغرب کے بعد, روزانہ یہ کام شروع کر دیں. یہ پانی پئیں, اپنے آپ کو دم کریں. انشاءاللہ یہ عمل بہت ہی زبردست ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, رب ہب لی من الصالحین, یا اللہ نے اولاد دی. انبیاء نے یہی کیا, اللہ سے مانگا. جب کوئی مشکل آئی ہے رب سے مانگا, غیر اللہ سے نہیں مانگا.
اپنا عقیدہ درست رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور جو ہم نے بتایا اس کو اختیار کریں، قرآن کی تلاوت گھر میں چلا دیں، اس کو زیادہ سننے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ بڑے سے بڑا جادو ٹوٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اولادیں دینے والے ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور دیکھ لیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کچھ دیتے ہیں ہمارے لیے اس وقت اس کا ملنا بہتر ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نہیں نہ دے رہے ہوتے ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہماری ماں ہم سے محبت اتنا نہیں کرتی، ہمارا باپ اتنی محبت نہیں کرتا، ہمارا بھائی ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نہیں عطا کر رہے پھر بھی اپنے رب کے ساتھ وفا کرتے رہیں، اپنے رب سے مانگیں۔ ہو سکتا ہے جب میں چاہتا ہوں اس وقت مجھے ملنا بہتر نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ بہتر سمجھیں گے مجھے دے دیں گے، اور دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ یہ بہترین طریقہ ہے، اور جو میں نے آج عمل بتایا اس کو اپنا لیں۔ جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، صبح فجر کے بعد 7 دفعہ درود ابراہیمی، 11 دفعہ سورۃ الفاتحہ، پھر 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں، پانی پر دم کریں، اس کو پئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ اور پھر ساتھ یہ دعا رب ہب لی من الصالحین 313 دفعہ یہ دعا صبح شام پڑھنا شروع کر دیں، رب ہب لی من الصالحین، صبح فجر کے بعد 313 دفعہ پڑھیں، مغرب کے بعد 313 دفعہ پڑھیں، اس کو اپنا لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا فضل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جب راضی ہوتے ہیں تو سب کچھ اللہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے، بدعقیدگیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در کا سوالی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کی جو عادت ہے اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہے، کمی ہم انسانوں کی طرف سے، اللہ معاف کر دے۔ السلام علیکم۔